بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ کی معلمہ رافعہ زاہد اپنے چینل سخندان بہاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہم خط لکھنا سیکھیں گے۔ بچوں، آج ہم چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں گے جس میں اسے بری صحبت سے بچنے کی تلقین کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب جب ہم خط لکھنا شروع کریں گے کہ اس کے کون کون سے حصے ہیں اور کن کن حصوں کو ہم نے کس حساب سے کس ترتیب سے لکھنا ہے۔ مقام روانگی اور تاریخ، القاب، آداب و تسلیمات، خط کا مضمون، اختتام مکتوب، کاتب یا خط لکھنے والے کا نام اور پتہ، مکتوب الیہ کا پتہ۔ امتحانی نقطہ نظر سے طلبہ کو خط لکھتے ہوئے بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفحے کے دائیں طرف خط لکھنے کا مقام درج ہوتا ہے۔ طلبہ کے لیے یہ مقام امتحانی مرکز ہے، اس لیے امتحانی مرکز کے الفاظ لکھیں۔ کمرہ امتحان لکھنا غلط ہے کیونکہ کمرہ پرتگالی یا اطالوی زبان کا لفظ ہے جبکہ امتحان عربی زبان کا۔ دو مختلف زبانوں کے الفاظ مرکب نہیں بن سکتے، اس لیے مناسب ہے کہ امتحانی مرکز ہی لکھیں۔ اچھا، یہ دیکھیے امتحانی مرکز اور 17 دسمبر سن 2020۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جب ہم امتحانی مرکز کے نیچے لکھتے ہیں نا، وہاں پر ہم تاریخ لکھتے ہیں۔ مہینے کا نام ہمیشہ لفظوں میں اور تاریخ سال ہندسوں میں لکھتے ہیں، جیسے ہم نے لکھا 17 دسمبر 2020۔ نمبر 2، القاب۔ اچھا ہاں، ایک بات اور میرے ذہن سے نکل گئی کہ امتحانی مرکز کے بعد ہم الف ب جیم بھی لکھیں گے۔ بک میں نہیں دیا ہوا مگر ہمارا جو پیپر پیٹرن آیا ہے بورڈ کی طرف سے، اس میں ہم نے الف ب جیم لکھنا ہے۔ القاب جس کو ہم خط لکھتے ہیں مناسب الفاظ میں، القاب تیسری سطر کے شروع میں کچھ جگہ چھوڑ کر لکھے جائیں گے۔ القاب غیر ضروری تکلف سے مبرہ اور مختصر ہونے چاہیے۔ جیسے اگر والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو محترم ابا جان، پیارے ابا جان یا قبلہ والد صاحب، اور اگر ہم بھائی بہن کو لکھ رہے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پر چھوٹے بھائی کو لکھ رہے ہیں تو ہم نے یہاں لکھا ہے پیارے بھائی علی، اور اس کے بعد ہم نے یہ ندائیہ کا سائن لگایا ہے۔ اچھا، صفحے کی چوتھی سطر میں دائیں طرف السلام علیکم، یہ دیکھیں السلام علیکم۔ اچھا، یہاں پر آداب، السلام علیکم، سلام مسنون یا سلام رحمت، اور غیر مسلموں کے لیے بالعموم تسلیم یا آداب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں سطر میں خط کا نفس مضمون پیراگراف بنا کر تحریر کریں۔ نفس مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نفس مضمون کا مطلب ہے اصل جو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، جو ہم خط لکھتے ہیں جس مقصد کے لکھتے ہیں، تو اس کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں۔ آغاز یا تمہید، یعنی کہ اس میں جیسے ہم تعارف کہتے ہیں یا ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو تمہیدی کلمات کہتے ہیں یا آغاز کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، خط کا شکریہ، یا خدا کا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں، آپ کا تفصیلی عنایت نامہ کل ہی موصول ہوا جس کے لیے ازحد ممنون ہوں، کئی دن ہوئے آپ نے اپنی خیریت سے آگاہ نہیں فرمایا،
یا کوئی افسوسناک خبر ملے کہیں سے تو وہ اس چیز کا حوالہ دیا جائے کہ اخبار سے یا ریڈیو سے یا فلاں خط سے یا فلاں شخص کے ذریعے یہ افسوسناک خبر ملی جس کا بہت افسوس ہوا۔ سرکاری خطوط کا آغاز کچھ یوں ہوگا: نہایت ادب سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے۔ اخبار کے مدیر کے نام خط کا آغاز اس طرح ہوگا کہ آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے میں آپ کی توجہ اس اہم مسئلے کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں وغیرہ۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے اس کا ہے اصل مدعا۔ اچھا، اصل مدعا لکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ خط لکھتے وقت یوں سمجھیے جسے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی باتیں غور سے سن رہا ہے، اس لیے اس کے بڑے یا چھوٹے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ جو کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہتے ہیں وہ مختصر الفاظ میں لکھیں تاکہ آپ اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں۔ خط میں کوئی فضول بات نہ لکھیں، مطلب کی بات لکھیں۔ جو کچھ لکھیں صاف اور خوش خط لکھیں۔ خط کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کرنا چاہیے۔ لمبے فقرے اکثر الجھن کا سبب ہوتے ہیں اور تحریر میں بھداپن پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم خط لکھنا شروع کریں گے، یعنی کہ اصل مضمون جو ہے السلام علیکم تک ہم نے اس کو ایکسپلین کر لیا تھا۔ اب ہم لکھیں گے: آپ کا خط ملا، پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ اب صحت یاب ہو گئے ہو۔ ابو جان کا مکتوب بھی موصول ہوا کہ علی کو تعلیمی احتیاط کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل لگا کر نہیں پڑھتے لکھتے اور ایسے دوست پیدا کر رکھے ہیں جو شریف کم اور آوارہ زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے دوستوں کی صحبت تعلیم میں ناکامی اور اخلاقی پستی کا موجب ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، خوب محنت کرو اور پاکیزہ اخلاق سیکھو تاکہ نہ صرف آپ ذلت و رسوائی سے بچ جائیں بلکہ آپ کے بزرگوں پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ علی، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ سزا دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ اب آپ ایسے دوستوں کو سلام کرو اور پڑھنے لکھنے میں پوری توجہ صرف کرو۔ امتحان سر پر ہیں، نہ پڑھو گے نہ محنت کرو گے تو فیل ہو کر ناک کٹواؤ گے۔ خاندان کے نام پر حرف آئے گا، دوستوں میں کیا عزت رہ جائے گی، ماں باپ کو کتنی تکلیف کتنی کوفت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسی شکایت نہیں آئے گی اور آپ خود اپنی عزت کا پاس کریں گے۔ زیادہ دعا۔ اب ہم نے اس کا اختتام کر دیا، ٹھیک ہے۔ خط کو اچانک سے ختم نہیں کیا جاتا بلکہ ختم کرنے سے قبل کوئی دعائیہ کلمات لکھتے ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، آپ کی بخیریت واپسی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ امید ہے آپ میرے خط کا جواب جلد از جلد عنایت فرمائیں گے۔ سرکاری خطوط کا اختتام اس طرح ہوگا کہ امید ہے آپ کو میری درخواست پر
امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ اخبار کے مدیر کے نام خط کا اختتام اس طرح ہوگا کہ امید کرتا ہوں آپ میری مندرجہ بالا تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ خط کے اختتام پر صفحے کے بائیں طرف والسلام کے الفاظ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے والی سطر میں بائیں طرف خط لکھنے والے مکتوب الیہ سے رشتہ اور نام لکھتے ہیں۔ طلبہ اپنا نام ہرگز نہیں لکھیں گے بلکہ صرف حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھیں گے، کیونکہ الف ب جیم بیٹے ہم نے اوپر سٹارٹنگ میں لکھ دیا شہر کی بجائے، تو ہم یہاں پر نیو پیٹرن کے مطابق ہم نے حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھیں گے۔ خط کی زبان سادہ اور تکلف سے پاک ہونی چاہیے۔ خط میں خوش خطی، املا، گرامر، رموز و اوقاف اور مطابقت وغیرہ کا خصوصی خیال کریں۔ خط کم از کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحات پر مشتمل ہو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے وہاں لکھا تھا زیادہ دعا اور آخر میں ہم نے لکھا ہے آپ کا بھائی، یہ رشتہ لکھ دیا ہم نے، اور حمزہ چھوٹی یہ بڑی ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے جو لفافے پہ ہم جو پتہ لکھتے ہیں وہ پہلی سطر مکتوب الیہ کا خوش خط نام، اگر ضرورت ہو تو ولدیت یا بنت بھی ہو۔ اچھا یہ ولدیت اور بنت ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہاسٹل میں رہ رہا ہو تو یا کوئی بڑے شہروں میں لوگ پہچانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو، تو وہاں پر ولدیت اور نام، ولدیت اور بنت ضرور لکھنا ہوتا ہے۔ دوسری سطر مکتوب الیہ کا عہدہ، پیشہ، مقام، مرتبہ وغیرہ، ضرورت ہو تو لقب، خطاب بھی ہو۔ تیسری سطر شہر کے لیے مکان نمبر، گلی نمبر، محلہ یا سیکٹر، علاقہ، وارڈ، بلاک نمبر تحریر کریں۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں جو ہے لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اتنا میل جول نہیں ہوتا لوگوں کا آپس میں جس طرح سے چھوٹے شہروں میں یا گاؤں میں ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے ہر چیز کلیئر لکھنی چاہیے۔ گاؤں کے لیے گاؤں کے نام کا نام، نزدیکی قریبی بڑے گاؤں کا نام اور قریبی بڑے ڈاک خانے کا نام۔ چوتھی سطر میں تحصیل و ضلع، اگر صوبہ ہو تو صوبے کا نام، اگر ملک کوئی دوسرا ہو تو ملک کا نام لکھیں۔ چلتے چلتے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے تشریف لائے اور ممبر پر تشریف رکھنے سے پہلے آپ نے جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب نماز ختم ہو گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا، یہ کیا بات تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور جبریل علیہ السلام نے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، وہ برباد ہو۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے پائے اور اس نے اپنے روٹھے رب کو نہ منایا، وہ برباد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجے، وہ برباد ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو بیٹا دیکھیں دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار۔ تو بیٹا ان تینوں باتوں کا بہت خیال رکھا کریں، ماں باپ کی خدمت کریں
اور درود شریف کا اہتمام کریں، اور اگر آپ کو جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔